الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ I hope all of you will be okay by the grace of Allah who is the Rahman and Rahim۔ سورہ نساء آیت نمبر 103 کا ترجمہ ہم آج کریں گے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے ہمیں نماز قصر اور نماز خوف کے بارے میں بتایا۔ نماز قصر کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کے صدقے کو قبول کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 686۔ نماز قصر کیا ہے؟ سفر کے دوران جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اٹ از کالڈ نماز قصر، تو اسے نماز قصر کہا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ کی طرف سے یہ رعایت دی جاتی ہے کہ آپ ہاف نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اگر 4 رکعت نماز فرض ہیں تو اس پر ہم ہاف نماز پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت نماز۔ اور علماء کرام نے اس کے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ڈسٹنس کتنا ہوگا، فاصلہ کتنا ہوگا کہ ہم نماز قصر جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ 9 میل ایک تو بتایا گیا کہ 22.5 کلومیٹر والی روایت کو ترجیح دی جاتی ہے، اور یا پھر آپ نے دوسرے شہر جانا ہو اور وہاں پر آپ کا قیام جو ہے وہ ہو، تو اس کے لیے آپ کو اللہ پاک نے نماز قصر کی اجازت دی ہے، یعنی اگر 4 فرض ہوں تو آپ 2 فرض ادا کریں گے۔ دوسری جو نماز کا ذکر کیا گیا وہ نماز خوف ہے، اور وہ جنگ کے دوران پڑھی جاتی ہے، جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہو، تو اللہ پاک نے اس حالت میں بھی نماز فرض ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ پہلے ہاف لوگ نماز پڑھیں گے اور ہاف لوگ جو ہیں وہ جو آپ کے مخالفین ہیں ان سے جنگ کریں گے، ان کو روک کے رکھیں گے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کریں گے۔ اسی طرح جب وہ نماز پڑھ لیں گے تو نیکسٹ والے جائیں گے اور وہ نماز ادا کریں گے۔ یہ نماز خوف کہلاتی ہے۔ Let's start our today's lesson with the name of Allah۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 103 آف سورہ نساء۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم قضیتم ادا کر چکو صلاۃ نماز، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو یاد کرو اللہ کو، قیاما وقعودا، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور لیٹے ہوئے۔ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ ذکر میں ہی قلب سکون ہے، آپ کے دل کا سکون ہے ذکر میں ہی۔ اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ، اطمینان پاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پس نماز پڑھو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ دیکھیں اللہ نے کتنی تاکید فرمائی ہے نماز کے بارے میں، بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھیں۔ ایون جنگی حالات میں بھی اللہ نے نماز جو ہے وہ معاف نہیں فرمائی۔ اٹ مینس this is must for all of us that we have to offer the prayer. We must offer the prayer. This is our first step. اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اطمینان پاؤ کا مطلب یہ ہے جب امن میں آ جاؤ تو پھر نماز قائم کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے، عام روٹین شروع ہو جائے، امن کے حالات آ جائیں، تو پھر آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے اور اللہ کو ذکر بھی کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت ہے، علی المؤمنین، مسلمانوں پر، کتاب موقوتا، مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ یقیناً نماز جو ہے مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اب اس میں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید کی بات کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر اور حج کے سوا اقامت کی حالت میں بغیر شرعی عذر اور تنگی کے 2 نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ بات کی جا رہی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتے، جب نماز کا وقت تنگ ہو جاتا ہے، جا رہا ہوتا ہے تو نماز کے لیے
इट इज़ नॉट अलाउड इन आवर, ठीक है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दिस इज़ नॉट द वे। वी हैव टू ऑफर द प्रेयर्स इन टाइम, हमें वक्त पे नमाज अदा करनी है। अल्लाह ने ये ताकीद फरमाई है कि यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है, यानी जो ही कोशिश करें कि जो ही अज़ान हो तो जमात के साथ अदा करें, और अगर ना कर सकें तो फिर भी एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो ज़रूर नमाज पढ़ें। वला ताहिनु फ़िब्तिगा, वा और ला नहीं, ताहिनु फ़िब्तिगा तलाश करो, इन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठ ना जाओ, कौम में बैठ ना जाओ, इन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठ ना रहो। इन तकूनु तालमूना, अगर तुम्हें बेआरामी होती, फ़इन्नहुम यालमूना, पास तुम जानते हो, कमा तालमून, तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती। अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है। व तरजूना, और तुम उम्मीदें रखते हो, मिनल्लाहि, अल्लाह से, मा ला यरजून, जो उम्मीदें उन्हें नहीं। अब इसमें जो बात की बयान की जा रही है, यानी जब अपने दुश्मन का ताक़ुब करने में कमज़ोरी मत दिखाओ, बल्कि उनके ख़िलाफ़ स्ट्रगल करो और घात लगा कर बैठो, यानी कमज़ोर मत पड़ो, हिम्मत ना हारो। आपका दुश्मन जो है ना, उसके को आराम से मत बैठने दो, ठीक है, दिल नहीं हारना चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी होपफुल, आपको हमेशा पुरुम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि उम्मीद जो है ना, अगर आप में उम्मीद है तो आप हर काम कर सकते हो। जंगें जो हैं वो जज्बों से लड़ी जाती हैं, अल्लाह से के साथ होने से लड़ी जाती हैं। तो हमेशा अल्लाह का साथ मांगे कि अल्लाह से उम्मीद रखें, और तुम अल्लाह से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें उन्हें नहीं, यानी ज़ख़म तो तुम्हें भी उन्होंने भी, दोनों को पहुँचे हैं, लेकिन इन ज़ख़मों पर तुम्हें तो अल्लाह से अजर की उम्मीद है, लेकिन वो इसकी उम्मीद नहीं रखते। इसलिए अजर आखिरत के हसूल के लिए जो मेहनत और काविश तुम कर सकते हो वो काफिर नहीं कर सकते। वकान अल्लाह, और है अल्लाह, अलीमन जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला, और अल्लाह दाना और हकीम है। बेशक ऐसा ही है। पढ़ने में बताने में गलती कोताही कमी बेशी रह गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़ी अमानिल्लाह, विद बेस्ट विशेस एंड गुड लक।